الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ڈاکٹر یاسر صدیق آپ سے مخاطب ہوں۔ بیسیکلی میری تعلیم برطانیہ سے ہے اور کلینیکل نیوٹریشن میں میری پوسٹ گریجویشن ہے، اور اسپیشلائزیشن میں نے کی ہجامہ کے اندر کپنگ تھیراپی میں۔ یہ ایک بڑی یونیک ٹریٹمنٹ ہے۔ ہم اس کو جس تناظر میں لیتے ہیں یا لیں گے وہ پہلے نمبر پر لیں گے سنت کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے سب چیزوں کی۔ ہم نے یو کے میں جب پڑھا تو بہت ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا، تو ان میں ایک چیز بڑی زور و شور سے سامنے آئی، بالخصوص کلینیکل نیوٹریشن میں، کہ ہمیں نیچرل وے آف لائف گزارنے پر بہت زیادہ ایمفیسس تھا۔ تو اس میں بھی ساری چیزیں وہی ہیں جو سنت میں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئیں۔ اس میں بڑی اہم بات سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شہد کو شفا قرار دیا، شفاء للناس، لوگوں کے لیے۔ اچھا، آج کی میڈیکل سائنس اسے سپر فوڈ قرار دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عام فوڈ، ایک ہوتا ہے سپر فوڈ۔ سپر فوڈ سے مراد ہے کہ جو تمام اجزاء، وائٹامن، منرلز، وہ سارے اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی طرح زیتون کے یعنی اولیو آئل کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کھجور کے حوالے سے بھی آج تحقیق پوری دنیا میں عروج پر ہے کہ یہ بھی سپر فوڈ ہے، اور آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی ڈیفیشنسیز کو یہ ایسے ریکور کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی وائٹامن، منرل سپلیمنٹ اس لیول تک نہیں آ سکتا۔ اور جیسے کہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 عدد اجوا کھجور، عجوۃ المدینہ یعنی مدینہ کی اجوا، 7 عدد صبح یا شام میں کھا لیتا ہے، اس پر جادو اور زہریلا جانور یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کے نبی کی بات ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی، تو ریسرچ اس بات پر پہنچی کہ بالکل اجوا کے اندر وہ کمپوننٹ موجود ہیں جو اینٹی ڈوٹ ہیں زہر کی۔ اسی طرح احادیث کی کتب میں پورے چیپٹرز ہیں، کتاب الطب، بک آف میڈیسن۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں سب سے بڑی بربادی اس وقت آئی جب ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا کہ جی یہ مولوی کا کام ہے، نماز پڑھو، تسبیح، بس۔ یہ دین ہمارا ہر چیز پر احاطہ کرتا ہے بچوں، ہر چیز پر۔ دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، ضابطہ حیات، وے آف لائف۔ تو دین آپ کا ہر چیز پر احاطہ کرتا ہے، صرف 3 چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ پہلی چیز، بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین احساس کمتری کی سرزمین ہے، حالانکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم جب اس احساس کمتری میں آتے ہیں تو یہ ہماری پہلی ہرڈل ہے جو ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میرے چہرے پہ آپ داڑھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب پہلا جو مائنڈ میں آتا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کئی مقامات پر ہمیں اس پر تان و تشنیع، باتیں، مذاق سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، اور اس کے سائنٹیفک فوائد اتنے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے حوالے سے، سانس کے مسائل کے حوالے سے، گلے کے انفیکشنز کے حوالے سے، کینسر، تھروٹ کینسر کے حوالے سے، داڑھی اور بغیر داڑھی والے میں بہت بڑا ڈفرنس سائنس نے بیان کیا، دیکھیں جا کے۔ تو کیونکہ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، کوئی نبی اللہ کے ایسے نہیں آئے جن کے چہرے پر یہ فطری چیز نہیں تھی، مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز۔
تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا دین وے آف لائف ہے، آپ کے ہر شعبے پر یہ احاطہ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بک آف میڈیسن، کتاب الطب، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی ساری کتب میں پورا چیپٹر ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ آپ یقیناً MBBS ڈاکٹر نہیں بن رہے، آپ نے مریضوں کو ٹریٹ نہیں کرنا، سرجریز نہیں کرنی، لیکن کم از کم دوائی کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ آپ کا لنک تو ہوگا نا. آج کل آپ فارمیسی پہ چلے جائیں تو ہمارے فارمیسی پہ کھڑے ہوئے ایک تو ہوتا ہے فارماسسٹ، چلیں اس کے پاس ایک ڈیپ نالج ہے، وہ گائیڈ کر سکتا ہے. عام جو لوگ ہیں، ملازم ہیں، وہ بھی لوگوں کو اینٹی بایوٹک سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. پرسکرپشن جاری ہے اینٹی بایوٹک 2 دن کے لیے، حالانکہ یہ شفیق صاحب بیٹھے، انہیں پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کا ایک نظام ہے، 5 دن، 7 دن، 10 دن، 14 دن، اس سے کم تو ایک ڈوز کا کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا نقصان، آپ کی امیونٹی شیٹر کرے گی وہ. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے اس فیلڈ میں نہیں جانا، لیکن آپ کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے. تو ہمارا دین ضابطۂ حیات ہے. پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیں، خوب سمجھ لیں، احساس کمتری کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیں. ہم کوئی گھسی پٹی قوم نہیں ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان میں امتوں کی لائنیں ہوں گی، سب سے زیادہ لوگ میرے پیچھے ہوں گے. ہمیں ایسے کمتری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں، امریکہ میں کتاب لکھی اس نے، دا 100 گریٹسٹ مین آن ارتھ. عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے ساری ریسرچ کی، آخر میں وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سارا دیکھا، پرکھا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، دا گریٹسٹ مین آن ارتھ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وائی؟ بھائی ان کے اندر کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، جس وجہ سے انہیں بیسٹ قرار دیا گیا، بہترین انسان قرار دیا گیا. آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور انسان بھی تھے. دیکھیں آپ پڑھتے ہیں نا، عبدہ و رسولہ، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ بیسٹ آف مین کائنڈ. وائی؟ ان کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی شادیاں، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کی ڈائٹ، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کب لینا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے نبی نے بتایا. اب آتے ہیں حجامہ کی طرف. دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے یہ اس لیے بات بیان کی ہے کہ لوگ مولویوں پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ علماء جو صحیح علماء ہیں وہ آپ کے راہبر ہیں، اور وہ لوگ آپ کو قرآن اور سنت کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں. جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ ان کی عزت بھی کریں، تکریم بھی کریں، ان سے سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا میں خود ایک بہت بڑا مرکز ہے البدر پھالیا روڈ پہ، بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں 17 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں. میں جمعے کا خطیب بھی ہوں. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، یہ ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے، اس کے جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر ہماری عید کی جماعت ہوتی ہے. ابھی بھی میں نے پڑھائی ہے عید کی جماعت. تو بات یہ ہے کسی ڈاکٹر کے لیے جماعت کروانا یا کسی ڈاکٹر کے لیے خطیب ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور ممبر پر خطبہ جمعہ، سارے خلفائے راشدین امام بھی تھے، خطبہ بھی دیتے تھے. یہ چاہیے ہمیں کہ ایک کمپلیٹ ہیومن ہر شعبے کے اندر مسلمانوں میں موجود ہو. تو اب آتے ہیں حجامہ کی طرف. کتاب جی جی بیٹے مولانا اس ٹائم پہ سبھی مولانا ہو چکے ہیں، سیم ٹاپک پہ ایک کوئی بات کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے. ہاں یہ اصل میں نا، یہ اصل میں ایک الگ موضوع ہے. یہ اس پر انشاءاللہ کبھی پھر سوال و جواب کی نشست رکھیے گا، کیونکہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے،
وہاں پر ہم نے کمپیریزن کیا، سارے مذاہب، مسالک، مکاتب کو دیکھا بڑے قریب سے، تو ہم جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ ہے کہ دین قرآن اور سنت کا نام ہے، یہ کسی شخصیت کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے۔ سب کی آپ عزت کریں، تکریم کریں، لیکن دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو اس میں جب آئیں گے فرقہ واریت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اصل میں دیکھیں اصل میں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کریٹو مائنڈ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رستہ ملے، ہم کہاں جائیں۔ دیکھیں یہ بیٹے ایک الگ ٹاپک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ساری جنریشن جو ہے وہ سیکھے، انہیں پتہ چلے ہاؤ ٹو ریسرچ، ہاؤ ٹو گو فارورڈ، لیکن یہ ایک لانگ پروسیس ہے۔ اس میں کوشش کروں گا کہ کبھی چھٹی کا دن ہو اور آرام سے، میں الحمدللہ 2 گھنٹے کے سوال و جواب کی نشست بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہاسپٹل میں 10 بجے پیشنٹس نے آ جانا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مسائل بنیں گے، پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو اب ہم یہ صرف دیکھیں کہ یہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، خود سوچنا پڑتا ہے، تفکر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں سورہ قمر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سوچنا سمجھنا تو ہم نے ہے نا، غور و فکر کریں، تدبر کریں، آپ کو انشاءاللہ رستے ملیں گے۔ میں بھی اسی سوسائٹی میں ہی پڑھا ہوں، اسی ڈگری کالج میں ہم نے بھی پڑھے، لیکن ٹھیک ہے میں 17.5 سال کی عمر میں چلا گیا تھا، ہم نے وہاں پر پڑھا، ایکسیس کورسز کیے، یونیورسٹی گئے، سارا معاملہ دیکھا، لیکن سب کچھ پیک حاصل کرنے کے بعد پھر واپسی ہوئی۔ اور اب میں 2008 سے پاکستان میں ہوں، ہم نے یہاں پر الحمدللہ ہجامہ میں کام کیا، ہماری سوسائٹی ہے پاکستان پروفیشنلز ہجامہ سوسائٹی، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں پورے پاکستان کا۔ ہمارے پورے 4 صوبوں کے اندر ہمارے دفاتر ہیں، ہمارے لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور یہ سوال و جواب کی نشست کے کس طرح ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے مائنڈ کو احساس کمتری سے باہر نکال کر اچھا سپیریئر بندہ بنا سکتے ہیں، اس پر میں موٹیویشنل لیکچر ضرور دوں گا انشاءاللہ، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجامہ کا تھوڑا سا تعارف کر لیں، جو ہمارا ٹاپک تھا کتاب الطب، بک آف میڈیسن، اس کے اندر ہر جو کتاب ہے یعنی حدیث کی، اس کے اندر ہے باب الحجامہ۔ حجامہ جو لفظ ہے یہ نکلا ہے حجم سے۔ حجم کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ حجامہ کیونکہ کپ نما چیز ہوتی ہے جو کہ سک کرتا ہے، نیگیٹو پریشر جو کہ وہاں پر لگ جاتا ہے، اس وجہ سے تو حجامہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں، انگلش میں اسے کہتے ہیں کپنگ تھراپی۔ کپنگ کی آگے 2 اقسام ہیں، ایک ڈرائی کپنگ ہے جو چائنیز کرتے ہیں، مساج، اس کو کہتے ہیں ویٹ کپنگ۔ ویٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں بلڈ انوالو ہوتا ہے، یا اس کو بولتے ہیں BLT، بلڈ لیٹنگ کپنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حجامہ۔ حجامہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا۔ اچھا، اس کو اردو میں کہتے ہیں پچھنا لگانا، پنجابی کہتے ہیں پچھ لانا۔ ہمارے منڈی بہودین کے گاؤں میں چلے جائیں تو بزرگ کئی ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے ہم ان کو کہتے ہیں ڈولیاں لوانا، ڈولی بھی کپ کو ہی کہتے ہیں۔ پھر اردو میں انہیں کہتے ہیں سینگی لگوانا۔ اچھا، سینگی سے کیا مراد ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہارنز ہوتے ہیں نا، سینگ، جانور کے سینگوں کو خالی کر کے منہ کے ساتھ کھینچتے تھے اس دور میں، کیونکہ پمپ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، اور اس کے اوپر کو کاک لگا دینا تو پھر وہ چپک جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں سینگی لگانا۔ تو یہ بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ جہاں پر آپ نے حجامہ کرنا ہے اس جگہ کو سک کر کے وہ کپ یا ڈولی یا جو بھی چیز ہے، آگ سے لگا لیں، منہ سے لگا لیں، پمپ سے لگا لیں، وہ وہاں پہ لگ جائے، اور کچھ دیر لگا رہنے کے بعد اس کو پھر انسیجنز دینے ہیں، سکریچز دینے ہیں، پتلے پتلے سے، ہلکے ہلکے سے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ، شہد اور داغ دینا، کاٹرائزیشن۔ آج کل تو وہ مشینوں سے ہوتی ہے نا، اس وقت داغ کیسے دیتے تھے؟ کینسر ہو گیا، ناسور بن گیا، پھوڑا بن گیا، تو وہ بندے کو باندھ کے یا پکڑ کے نا کسی لوہے یا پتھر کو گرم کر کے جلا دیتے تھے،
بڑا مشکل تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا 3 چیزوں میں ہے, شہد میں شفا, حجامہ میں شفا اور داغ دینے میں شفا, پر میں داغ دینے سے اپنی امت کو روکتا ہوں. تکلیف والا عمل تھا نا. تو اب تو وہ داغ دینے کا جدید نظام آ چکا ہے, مشینیں آ چکی ہیں, اینٹی بایوٹکس آ چکی ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس وقت ناسور کا علاج ہوتا تھا. اب رہ گئی 2 چیزیں, حجامہ اور شہد. تو حجامہ شفا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں, باب الحجامہ, آپ ضرور پڑھیے گا, 10-12 حدیث ہیں اس میں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجامہ کے کٹ میں شفا رکھی ہے. جو اس کا کٹ ہے نا, جو بلیڈ کے ساتھ یا سرجیکل بلیڈ ہے, یا اس وقت اس طرح سے لگتا تھا یا کسی بھی چیز سے وہ لگاتے تھے, حجامہ کے کٹ میں شفا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو جب وہ کپ اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد ہلکے ہلکے سے انسیجنز دیے جاتے ہیں, اسکریچز کہتے ہیں ہم انہیں, اور اس کے بعد پھر اس میں سے جو خون ہے وہ نکلتا ہے. اور یہ خون وہ نہیں ہوتا کہ ہم شریان کو یا وین کو کاٹیں, یہ یاد رکھ لیں. ڈیپ کٹس دینے, یہاں پر جو حلا موجود ہیں, گہرے کٹ لگا دیے, خون ہی خون, کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس میں صرف اسکریچ دینا ہے, اور اس میں صرف موربڈ میٹر نکلے گا, جو ٹاکسک ڈیڈ سیلز پڑے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شریان کے نیچے بیڈ ہوتا ہے. جو کیپیلری بیڈز ہیں ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیڈ سیلز جمع ہوتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ, اور وہ وہاں پڑے رہتے ہیں. تو آپ جب ان کو نکالیں گے تو آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کٹ کا بڑا کردار ہے. اسی طرح سنت میں اس کے کچھ خاص پوائنٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. 2 کندھوں کے درمیان لگوانے کا حکم دیا, الکاہل. سر کے اوپر لگوانے کا حکم دیا, گردن کی رگوں پر لگوانے کا حکم دیا. یعنی یہ وہ ہیں سننا پوائنٹس. باقی اس کے علاوہ اس کے تقریباً 300-400 پوائنٹس ہیں, فرنٹ بیک, بہت ساری بیماریوں میں یہ فائدہ دیتا ہے. اور اس میں ایک بڑی اہم حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ترمذی میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ سے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو مجھے ہر آسمان پر فرشتے ملے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مر امتک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ حجامہ کو لازم پکڑیں. ہر آسمان پہ فرشتوں کے غول. اور یہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے. ثابت کیا ہوا کہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ہم تو مختار ہیں نا, نماز پڑھو نہ پڑھو, اچھائی کرو برائی کرو, آپ کو اختیار دیا گیا. فرشتے کو کوئی اختیار نہیں, وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے کہلوایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. پھر آپ جب واپس تشریف لائیں, یہ مکہ کا دور ہے, ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے, ہجرت سے 3 سال قبل. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا, پھر صحابہ کو بھی حکم دیا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو ہمیشہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی حدیث ہے. پھر اس میں چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ہماری ایک ٹیچر تھی, ڈاکٹر سوزین, انگریز تھی, وہ بہت بڑی پروفیسر تھی نیوٹریشن میں. تو انہوں نے اس وقت چاند کے ساتھ جو آپ کا بلڈ لیول ہوتا ہے نا, اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں پڑھایا. یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے, یہ سارا چاند کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جسم کے اندر بھی بلڈ کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا چاند کے ساتھ لنک ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے, حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی, آپ کو یہ چاہیے کہ 13, 14 اور 15 چاند کی ایام البیز, بیز سے مراد پتہ کیا, جیسے انڈا ہوتا ہے, 14واں چاند بالکل چمک رہا ہوتا ہے, ایام البیز کا روزہ رکھا کرو, کیونکہ یہ وہ دن ہیں جب آپ کا خون مکمل بھڑک رہا ہوتا ہے, فشار الدم پورے پیک پر ہوتا ہے. اور ان دنوں میں کیا فرمایا, روزے رکھو, نفلی روزے ہیں یہ 13, 14, 15 چاند کی. ٹھیک ہے, ان دنوں کے بعد ایک دن کا وقفہ ڈالتے ہیں تو بلڈ اپنے لیول پر آ جاتا ہے. پھر فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو داود میں, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاند کی, اسلامی مہینے کی 17, آج 17 ہے, 17 ذی الحج, 17, 19 یا 21 کو حجامہ کروائے گا, اللہ اسے ہر بیماری سے شفا دے گا. پہلے آپ کا خون بھڑکتا ہے, بیماریاں اوپر آ جاتی ہیں,
پھر وہ اپنے لیول پہ آتا ہے، اور یہ بیسٹ ڈیز ہیں ہجامہ کروانے کے. ویسے تو پورا مہینہ کروایا جا سکتا ہے، بیماری ہو، مسئلہ ہے، بی پی آئی ہے، سر درد ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں چند چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو خاص ہجامہ کے ساتھ ہیں. ہجامہ میں میرے ایکسپیرینس میں اب 20-22 سال ہو گئے ہیں، سب سے بیسٹ یہ ٹریٹمنٹ جن بیماریوں کے لیے ہے اس میں اول نمبر پر بیماری ہے جس کو کہتے ہیں درد شقیقہ، مائیگرین. میرے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ جو کہ مائیگرین کے مریض تھے، وہ اپنی دوائیوں سے تنگ آ کر ٹنڈیں کروا کے بال منڈوا کے آتے ہیں اور آ کر ہجامہ کرواتے ہیں. اللہ رب العزت شفا دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لائے ہیں نا، ایک ہی دفعہ حج کیا ہے، تو اس حج پر تشریف لائے تو مکہ سے 100 کلومیٹر پہلے ایک علاقہ ہے لحی الجمل. میں نے خود جا کر دیکھا اسے. جب حدیث پڑھی تو ہم نے کہا یار دیکھیں وہ جگہ کہ جس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجامہ کروایا تھا. ابھی تو وہ خیر بس چکا ہے، شہر ہے وہاں پہ. تو لحی الجمل میں جب ہم نے دیکھا تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کی شدت، سفر کی وجہ سے مائیگرین کا ایشو ہوا. ظاہرہ سفر، پیدل چلنا، اونٹوں پر آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں ہجامہ کرنے والے کو حکم دیا کہ میرے یہاں پر ہجامہ کرواؤ. یہ مائیگرین کا مین پوائنٹ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے مائیگرین میں سرکولیٹری ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ایک طرف سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، ایک طرف کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ ہجامہ کریں گے تو وہ بیلنس ہوگی اور درد ختم ہو جائے گا. مائیگرین کا ہجامہ سے بہتر علاج دنیا میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں، اور ہمارے سامنے آ کے لیٹے ہوتے ہیں ہجامہ کروانے کے لیے پروفیسر لیول کے لوگ. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ شیاٹیکا پین، عرق النساء. شیاٹیکا پین میں ایک تو ہے تھرڈ لیول پہ بندہ چلے جائے، وہاں تو سرجری کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بیسک شیاٹیکا کا مسئلہ بنتا ہے رائٹ یا لیفٹ میں، اس میں ہجامہ بہت کارگر ہے. آپ بہت ساری اینٹی بائیوٹک اور نرو پین اور ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح مائکرو سرکولیٹری ڈس آرڈر جس میں اوڈیما، پیریفرل اوڈیما، آپ کی ٹانگیں پھول گئیں، سوزش ہوئی ہوئی ہے، اس میں ہم نے ہجامہ سے بہتر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں گجرانوالہ میں، رحمان میڈیکل سینٹر، تو وہاں پر ہم ہجامہ کے لیے جاتے تھے. ان کو یہ پرابلم تھی، وہ خود ریڈیالوجسٹ ہیں، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے ہجامہ کروایا 2 دفعہ، ان کا اوڈیما ٹھیک ہو گیا، یعنی ٹانگوں کا پھولنا بالکل فٹ ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آج کے بعد میرے ہاسپٹل میں آئیں گے، مجھے کوئی لالچ نہیں، ایک کمرہ آپ کے لیے مختص ہوگا، آپ ہفتے میں 1 بار آئیں. یہ تو نعمت ہے. میں ساری زندگی ٹریٹمنٹ کر کر کے دوائیاں کھا کھا کے ہلکان ہو گیا تھا، 2 سیشن کروائے ہیں، میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئی ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیول کی یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ سب سے اوپر ہے، سپیریئر. تو ٹانگوں کے پیریفرل اوڈیما کے اندر اس کے بڑے فوائد ہیں، اور بہت ساری امراض میں. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ جو خاص ہیں، باقی تو بے شمار پیشنٹ ہیں، وہ زیر علاج ہیں گجرانوالہ کے، پارکنسن کے، راشا، اور وہ نیورولوجسٹ سے دوائیاں لے رہے تھے، اتنے پھکے کے پھکے وہ کھا رہے ہیں لیکن فائدہ زیرو. اب ان کا 4تھا سیشن ہوا ہے لاسٹ منتھ، ابھی انہوں نے پھر آنا ہے. 4تھے سیشن میں ان کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی چیک کیا، وہ کہتے ہیں جی 90% یہ کور کر چکے ہیں الحمدللہ. راشا میں سسٹمیٹک ہجامہ ہوتا ہے. اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم پہلے وائٹل آرگن ڈیٹاکس کرتے ہیں، پھر اسپائن کے اوپر لگاتے ہیں، یعنی ایک طریقہ کار ہے وہ. تو اس میں سسٹمیٹک ہجامہ ہے. تو یہ ہیں اس میں کچھ بیماریوں میں. یہ بڑی بیسک میں چیز بتا رہا ہوں. میں نے جب اپنی ڈگری مکمل کیا تو 2.5 سال ہم نے ہجامہ پڑھا ہے، اور وہاں صرف اسپیشلسٹ جو فزیولوجی، اناٹمی یا بی ایس سی یا ڈاکٹرز ہیں ان کو داخل کرتے تھے. 2.5 سال یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ میں ایک ہی دن میں سارا آپ کو بتا سکتا ہوں. اس طرح ان معاملات کے اندر ہجامہ بہت فائدہ مند ہے. آخر میں اس میں کچھ کانٹرا انڈیکیشنز بھی ہیں اس کے، کہ مثلا ہیموفیلیا کا مریض ہے، اور اسی طرح جن لوگوں جو بلڈ تھننگ میڈیسن لے رہے ہیں ان لوگوں کو ہجامہ نہیں کرنا چاہیے. ویریکوز وینز کے پیشنٹ ہیں، رگیں پھولی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کپنگ لگا دیں وہ پھٹ جائے گی. تو یعنی اس قسم کے لوگوں کو بچانا بھی لازم ہے. کچھ خاص اس کے پوائنٹس ہیں جو ڈیڈ پوائنٹس ہیں، وہاں پر نہیں لگانا چاہیے، یعنی حلق کے اوپر بالکل گردن کی بیک سائڈ پہ. اور تالو، یہ بچے کا تالو ہوتا ہے نا جو نرم جگہ، اس جگہ پہ ہجامہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اوپر پوائنٹ ہے اس کا.
تالو کے اوپر اگر آپ لگائیں گے، وہ ایک بہت بڑے امام تھے، امام معمر رحمہ اللہ سے، سنن ابو داؤد میں ان کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے حجامہ کروایا، وہ اتنا نہیں جانتا تھا، اس نے میرے تالو والی جگہ پر حجامہ لگوا دیا. وہ محدث تھے، 1,00,000 حدیث کے حافظ، قرآن کے تو تھے ہی، 1,00,000 حدیث کے حافظ. کہتے ہیں کہ وہ غلط پوائنٹ پہ لگانے کا یہ اثر ہوا کہ مجھے سورہ فاتحہ ہی بھول گئی، حتیٰ کہ میں جب جماعت کرواتا تو مجھے پیچھے سے سورہ فاتحہ کا لقمہ دیتے تھے لوگ. تو پھر کچھ دنوں کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یعنی غلط عمل کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھائے اور شروع ہو جائے. تو یہ ہے بچوں اس میں کچھ بیسک معلومات جو آپ کو دی ہیں، یہ جسٹ انٹروڈکٹری ہیں. اس میں بہت بڑا سمندر ہے، بہت لمبا چوڑا نظام ہے. اس کے کچھ میں پمفلٹس لے کے آیا ہوں، آپ پہلے تو اس پہ احادیث بھی درج ہیں، اس کا کچھ طریقہ کار بھی درج ہے، انہیں پڑھیں. تو پھر اللہ نے زندگی دی تو آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا، وہ ہم لیکچر بھی دیں گے، لیکن وہ ہم صبح نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ہاسپٹل ہوتا ہے، ہمیں اپنی پڑھی ہوتی ہے. تو وہ کوئی ایسا ٹائم ہوگا کہ پچھلا ٹائم ہو، آپ اسپیشل آئیں، آپ بھی ذرا قربانی دیں نا، ہم دے رہے ہیں تو آپ اسپیشل آئیں. تو انشاءاللہ تعالی میں گھنٹہ 2 گھنٹے جب آپ کہیں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور آپ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پروفیشنل جس بھی شعبے میں جاتے ہیں بن کر اپنی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کے پیٹ پالیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں. جی بیٹے، ڈائبیٹک پیشنٹ کو بھی حجامہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں محتاط ہونا بہت ضروری ہے. ڈائبٹیز کے کچھ پیشنٹس ہیں جن کو گینگرین کا مسئلہ بنتا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تو وہ دھیان رکھنا چاہیے ذرا. 90% ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہم حجامہ کرتے ہیں. ڈائبٹیز کو یہ ٹھیک نہیں کرتا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے. بس 3 سوال میں نے اور لینے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے. 3 questions about حجامہ. باقی جو ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ تفصیلی ڈسکس کریں گے. ہاں دیکھیں، ڈیورنگ کپنگ پین اتنی نہیں ہوتی کہ جو ناقابل برداشت ہو. اس میں جگہ کو سن نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم اولیو آئل کے ساتھ ڈیپ ٹیشو مساج دیتے ہیں، وہ ویسے ہی جگہ کو نم کر دیتا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کرنے والا پروفیشنل ہے، صحیح پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. میں خود حجامہ کرواتا ہوں اور اس کے بعد سارا دن کام بھی کرتا ہوں. بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے کیے، وزراء کو کیا. ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس مراکش، تیونس، الجزائر، مصر کی ایمبیسیڈرز آتے ہیں. عربوں میں پتہ یہ زیادہ مروج ہے، تو وہ آ کے کرواتے ہیں، اپنا سارا دن کام کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بشرطے کہ کرنے والا صحیح ہو. اگر کوئی جاہل آدمی ہو اور وہ گہرے کٹس دے کے وین ہی کاٹ دے تو پھر یہ حجامہ کی غلطی تو نہیں ہے، یہ غلطی تو اس معالج کی ہے. دیکھیں اس میں بیٹے حجامہ اکارڈنگلی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے 3 سیشنز ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے. جیسے پارکنسن کے مریض کا میں نے ذکر کیا، اس کے 5 سیشنز ہم نے ریکمینڈ کیے تھے منتھلی. ہائپر ٹینسو پیشنٹ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں 20 دن کے بعد آئیں. جس نے سنت سمجھ کے کروانا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ 4 مہینے بعد 1 دفعہ کروا لے. میں خود سال میں 3 دفعہ کرواتا ہوں وداؤٹ اینی ریزن، سننا پوائنٹس. تو یعنی اس میں آپ فٹنس پوائنٹس بھی لگوا سکتے ہیں، اس میں مرض کے حساب سے الگ ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے کہ کس قسم کا صحیح معالج نے ریکمینڈ کرنا ہے. تو اس کو لیکن 15 دن سے پہلے نہیں کروانا چاہیے کہ مثلا آج کروایا تو 15 دن سے پہلے کوشش کریں کہ نہ کروائیں. اور اگر حجامہ کروایا تو 15 دن سے پہلے بلڈ ڈونیٹ نہ کریں. ہاں اس میں دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، انسیجن کیسے دینے ہیں، کتنا پریشر دینا ہے. یہ بیسیکلی اسکریچز ہوتے ہیں. الحمدللہ میں فیشیل کپنگ بھی کرتا ہوں چہرے پر. آپ کو پتہ ہے ایکنی بہت بڑی مصیبت ہے نوجوانوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر. ایکنی میں اور ایکنی وولگیرس کے اندر اور پمپلز کے اندر حجامہ سے بہتر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. یہ ساری دوائیاں کھا کھا کے نا آخر تنگ آ کے لوگ، تو حجامہ چہرے پہ بھی لگتا ہے اور الحمدللہ آج تک کسی کے نشان نظر نہیں آیا. بس لگانے میں یہ فرق ہوتا ہے. اور پھر اس میں یاد رکھیں کہ ہم ہائی کوالٹی اس میں سرجیکل بلیڈز یوز کرتے ہیں، فیدر کمپنی کے جیپنیز ہیں، اور اس سے آگے کوئی پروڈکٹ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اور وہ کاربن میڈ ہوتے ہیں، لوہے کے نہیں ہوتے. تو یعنی اس میں یہ کوالٹی آپ اچھی رکھیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں. ہمارا کلینک ہے الشفا ہاسپٹل کی بالکل بیک سائڈ پہ، یہ الشفا شہر میں ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے. وہ ساتھ ہی گلی میں داخل ہوں، وہاں پر ظفر اللہ تارڑ کی کوٹھی ہوتی تھی، اس جگہ پہ حجامہ سینٹر ہے. وہ انٹر ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ جائے گا. ڈاکٹر یاسر صدیق میرا نام ہے، عبداللہ نیوٹریشن اینڈ حجامہ.
یہ آپ کے منڈی بہاؤالدین ضلع میں پہلا کلینک ہم نے کھولا تھا 2008 میں، اور اسلام آباد، گجرانوالا اور سارا۔ یہ بیٹے دے دو انہیں۔ جی اور کسی نے سوال کیا؟ جی بیٹے جی ایج لمٹ دیکھیں جی، میں نے 5 سال کی بچی کو بھی ہجامہ کیا، اس کو سی پی چائلڈ تھا، وہ سیریبرل پالزی، یعنی اس کی بائی برتھ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بڑے لو پریشر کے ساتھ ہم نے کیا، اور 110 سال کے بندے کو بھی کیا۔ یہ ہے معالج پر اور صحت پر کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ مثلا انیمیا کا پیشنٹ ہے، اسے آپ ہجامہ نہ کریں۔ اچھا سر، آپ نے بولا کہ 15 سے پہلے جو ہے نا وہ نہیں کروانا چاہیے، تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹس عمومی طور پر نہیں ہوتے، لیکن ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے فل سیشن کروایا، آپ 1 ہفتے کے بعد پھر کروا لیتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کا بی پی لو رہنا شروع ہو جائے گا، چکر آ سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی لمبا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہائپر ٹینسو پیشنٹ جو ہیں، یعنی بہت زیادہ ہائپر ٹینشن میں سخت 200 پہ بی پی ہے، ان کو ہم 5 دن کے بعد بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ ہے، معالج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کب لگانا ہے۔ جی ڈائبٹیز کے جو سٹارٹنگ پیشنٹ ہیں بالکل، جن کو ابھی کس کے لیے؟ فیمیلز کے لیے۔ جی ہمارے پاس فیمیلز کے لیے میری مسز ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، ہر اتوار کو ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے، صبح 10:30 سے 3 بجے تک، وہ جسٹ فیمیل فار فیمیل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔